آج ہم پھر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کون سی شخصیت تشریف لائی ہے؟ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پاکستان کے اندر کمپیرنگ کے فن میں یونیورسٹی کی حیثیت رکھنے والے طارق عزیز صاحب تشریف لائیے جناب۔ لو دوستو، میرا تو کام ہو گیا ہے، طارق عزیز صاحب آگے ہیں اور اتفاق سے میں جیب میں بجلی کا بل لے آیا ہوں، اور ابھی طارق صاحب نے کہنا ہے کہ جس کی جیب میں بجلی کا بل ہے یہ انعام اس کا ہوا۔ تیری جیب سے جڑا بجلی دا بل ہے نا، او دی کاغذ دی کشتی بنا، دابڑے چ پانی پا، او دے وچ اتار، اونج تیرا بل نہیں اترنا۔ سر جی، آپ کے جانے کے بعد تو میرا شادی کرانے کو دل ہی نہیں چاہا۔ اب کون کہے گا آ جائیں وہ جوڑے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ گوگا جی اپنے بیاہ دا مسئلہ طارق عزیز صاحب تے نہ پاؤ، سر جی انجی انہاں رشتے دا ہر پاسے جواب ہو گیا۔ طارق صاحب، آپ کے پروگرام کی وجہ سے مجھے عادت پڑ گئی تھی، میں نکاح نامہ جیب میں رکھتا تھا۔ آپ کو اس نکاح نامے کا فائدہ میرے پروگرام کے علاوہ بھی بہت ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ جیسا شخص لاکھ کہے کہ میری منکوحہ ہے، قانون دان نہیں مانتے۔ طارق صاحب کی کہہ رہے، میری بیوی میں جانو جانو کہندی ہے۔ یہ اس بچی کی دریا دلی ہے۔ سر، آپ نے نیلام گھر کا آغاز کر کے جو تاریخ رقم کی، مسلسل 40 سال تک اسے چلایا، اس کا وہی معیار برقرار رکھا، یہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ منفرد تاریخ ہے۔ دیکھیں فرید، ہمارے لیے اصل بات تھی ہی معیار۔ ویسے تو نیلام گھر کا آغاز 1974 میں ہوا، لیکن میرے نزدیک تو معیار اسی دن سے برقرار رکھنا ضروری ہو گیا جس دن میں پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اناؤنسر بنا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آج کل جس انداز، جس تلفظ اور جس اعتماد کے ساتھ غلط اردو بولی جاتی ہے، اور جتنا ہونق اور بے تقا بن کے پروگرام کیے جاتے ہیں، اگر ہمارے دور میں کوئی شخص ایسا کرتا تو وہ اب تک آدھی عمر قید کاٹ چکا ہوتا، اور قید بھی بامشقت۔ طارق عزیز صاحب، آپ کا شو تو اس حوالے سے اور معتبر تھا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ بھائی، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسی مثال بھی موجود نہیں تھی جس کی رہنمائی میں آگے بڑھا جائے۔ اب تو کئی بہترین شو مثال کے لیے موجود ہیں، لیکن یہ کیا بدقسمتی ہے کہ مثال کی جگہ مسالے نے لے لی۔ اب جتنا مسالہ گرم ہے اتنا ہی شو ہٹ ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ طارق عزیز صاحب، ہمیں آپ کے شو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، اور نوجوان اتنی تیاری سی ایس ایس کے امتحان کے لیے نہیں کرتے تھے جتنی تیاری آپ کے اس شو میں کار جیتنے کے لیے کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے بھی بہت محنت کی، بہت تیاری کی کہ میں طارق صاحب سے کار لے لوں، لیکن مجھے کار نہیں ملی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، سوالوں کے جواب تو آپ نے سارے درست دیے تھے، مگر کار نہیں مانی تھی۔ میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی، بدقسمتی سے وہ انگلش میں تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو میرے بھائی، وہ کتابیں آپ نے بک سٹال سے لینی تھی، تم نے ردی والے سے خرید لی۔ فرید، میرے شو کا اصل مقصد صرف تفریح نہیں تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ ہوا میں لٹکے سے بغیر ہاتھ لگائے کھانے کے مقابلے ہم نے بھی کروائے، جیب سے چمچہ نکلنے پر کولر دینے کا تصور بھی ہم نے ہی پیش کیا، مگر یہ سب جوڑنے کے طریقے تھے۔ اصل مقصد تو علم پھیلانا تھا، ادب کو فروغ دینا تھا،
اور آپ اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب تھے سر. مجھے یاد ہے سر جتنے شعر آپ کو یاد تھے اتنے تو شعر لکھنے والوں کو یاد نہیں ہوں گے. یار شعر لکھ کے پاگل ہو جاتا بندہ. وہ جنہوں نے لکھے ہوتے انہوں نے تو یاد ہی ہوتے نے. داد دینی تو صحیح طریقے نہ دیں, ہمیں کٹنا کھا لی ہونا. ہائے, میں نے بھی ایک مرتبہ طارق عزیز شو میں بیت بازی میں حصہ لیا تھا. اچھا, پھر اسی وجہ سے طارق عزیز صاحب نے تمہیں طارق عزیز شو سے نکال دیا تھا. کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ. بیت بازی کی وجہ سے انہیں نہیں نکالا گیا تھا. بیت بازی کا مقابلہ تو یہ جیت گئے تھے. جب انہیں جیت پر انعام کے طور پہ فریج دیا گیا تو کہنے لگے خالی فریج کا کیا فائدہ, اس میں فروٹ اور بوتلیں بھی لگا کے دیں. پھر ہمارے پروڈیوسر ایوب خاور صاحب نے ان کی انٹری پہ پابندی لگائی. تو بات ہو رہی تھی فرید پروگرام کی. جی ہاں طارق صاحب, یہ تو بتائیے کہ آپ کو اتنے اشعار یاد کیسے ہو جاتے تھے؟ دیکھو نوجوان, ہمارے دور میں ہر فنکار کا پہلا تعلق کتاب سے جڑتا تھا. جسے ادب سے شغف نہ ہوتا اسے کسی آرٹ سینٹر کے قریب سے گزرنے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی. آج کل تو اقبال, فیض, میر یا کسی بھی کلاسیکی استاد کے شعر کو غلط سنا کر اس کی ٹانگیں توڑنے کا فیشن آ چکا ہے. صحیح کہا. کیونکہ موجودہ نوجوان کتاب سے بہت دور ہو چکا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے. اب تو وہ رکشے یا کسی کلفی والی ریڑی سے شعر پڑھ کے یاد کر لیتے ہیں. رکشے سے مجھے یاد آیا, شیشی بھری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں, کہیں سے لیمو ملے تو سالن پہ نچوڑ دوں. یار کیا بیہودہ شعر سنا رہے ہو طارق عزیز صاحب کو. فرید, اس سے پہلے کہ مجھے مزید کسی اذیت کا سامنا کرنا پڑے اجازت چاہتا ہوں. چلتے چلتے وطن عزیز کے لیے دعا. پاکستان زندہ باد. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. یہ فرید صاحب, یہ صرف پرویز صاحب ہی نہیں ہے جو بات نہ مان کے پریشان ہے. ٹرمپ نے بھی میری گل نہیں سری منی, میں کو کھجل ہونڈے ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں گفتگو کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب. السلام علیکم. چودھری صاحب, پرویز الہی صاحب سے جیل میں ملاقات کر کے آئے, کیا بات چیت ہوئی؟ جی ہاں, ملنے کے لیے میں گیا تھا ان کے پاس. جی ٹھیک ہے. اب میں نے تو ایک چھوٹی سی بات ہی کی ہے, باقی ساری باتیں تو انہوں نے کی ہیں. چودھری صاحب, آپ نے وہ چھوٹی سی کون سی بات کی؟ میں بس اتنا ہی کیا ہے کہ ہن چنگے رہے ہو. باقی تو پھر سارا ٹائم وہی بولتے رہے ہیں. اچھا, ویسے چودھری صاحب جیل میں پرویز صاحب بڑے پریشان ہوں گے. ظاہر ہے جی, جیل میں جو بھی ہو پریشانی ہوتا ہے. اوتھے کیڑا اندر بشیر مچھی والے دی دکان ہے. جیل چ کیڑیاں گیماں لگیاں نے. لیکن چودھری صاحب بلیئرڈ تو ہوتا ہے جیل میں. او تھیلا صاحب بلیئرڈ نہیں ہوندا, قیدی نوں لمیاں پاؤن والا پھٹا ہوندا جی. یہ تو جو سیاستدان ہیں یہ تو اللہ کا شکر کریں گے, یہ ایک کلاس لیتے ہیں, ان کے اندر پھر بھی عزت کی جا رہی ہوتی ہے. یہ جو عام قیدی ہوتے ہیں جیل میں وہ تو اللہ معاف کرے, جدوں مرضی دل کرتا ہے حملے دا کٹ لیندے نے انہاں نوں. چلے آپ کی ملاقات اس حد تک تو رنگ لائی کہ پرویز الہی صاحب کو جیل میں بی کلاس مل گئی. ارے وہ دیکھیں ان کی بنتی ہے بی کلاس. وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہوئے ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے ہوئے ہیں. تو باقی اگر سیاستدانوں کو بی کلاس ملتی ہے تو پرویز صاحب نے کیڑا اس حکومت دے ماں پٹے ہیں. نہیں, ماں تو پٹے ہوئے ہیں چودھری صاحب, میرا مطلب ہے حکومت مخالف تو وہ ہیں. بہرحال یہ بتائیے قاف لیگ میں کب واپس آ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں قاف لیگ جو ہے یہ پرویز صاحب کے گھر کی جماعت ہے. بالکل.
وہ جب مرضی اس میں واپس آ سکتے ہیں۔ بہرحال جو جیل میں ہماری گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، میں نے تو اس میں بھی مختصری بات کی ہے، باقی ساری باتیں تو انہوں نے ہی کی ہیں۔